السلام علیکم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج عید الاضحیٰ ہے، وہ عید جو قربانی کی عید کہلاتی ہے. تمام مسلمان دنیا میں اسے بڑے شوق سے منا رہے ہیں آج، اور وقت کے فرق کے ساتھ بعض جگہ کل بھی منائیں گے. اس قربانی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے یا اس واقعے کو یاد کو تازہ رکھنے کے لیے جو 4000 سال پہلے سے بھی زائد عرصے 4000 سال سے بھی زائد عرصہ پہلے ہوا تھا. مسلمان ابتدائی اسلام سے اس قربانی کی عید کو مناتے چلے آ رہے ہیں، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ایک مومن کے دل میں اس قربانی کی اہمیت اور اس کی یاد میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، نہ ہوتی ہے. ہاں، ایسے بے شک بے شمار لوگ ہوں گے جو صرف ایک خوشی کی تقریب کے طور پر اس عید کو یاد رکھتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں اور اسے مناتے ہیں، جو صرف دکھاوے اور خوشی کے اظہار کے لیے قربانیاں بھی کرتے ہیں جانوروں کی. لیکن ایک مومن ایک قربانی کو یاد رکھتا ہے، اس قربانی کی اہمیت کو یاد رکھتا ہے، اور اس قربانی کی روح کو یاد رکھتا ہے، اور اس طرح یاد رکھتا ہے جس طرح یاد رکھنا چاہیے اور اس کا حق ہے. ایک مومن کے دل کو یہ قربانی کا واقعہ، جس کا اظہار باپ بیٹے نے ہزاروں سال پہلے کیا تھا، جذباتی کر دیتا ہے. عموماً انسان اپنی تکلیفیں یا غم، اس غم یا تکلیف سے نکلنے کے بعد کچھ عرصے بعد بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا کہ کس غم اور تکلیف سے میں گزرا تھا، پھر دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے. لیکن اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محفوظ کر کے قربانی کا ایک معیار ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیا، اور پھر ایک مومن کو
اس معیار کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ہدایت فرما کر ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس کی یاد تا قیامت قائم کر دی ہے۔ کیا اعلیٰ معیار ہے کہ آج بھی جب ہم اس واقعے کو سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو دل جذبات سے بھر جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک شخص کو بڑھاپے میں ولادت ہوتی ہے اور اس کی عمر بھی اس وقت 90 سال کی ہو جاتی ہے یا اس کے قریب، تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں حکم ہوتا ہے کہ اپنے لڑکے کو ذبح کر دو، اور اس حکم پر اس کی ظاہری معنی لیتے ہوئے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا یا خم کرنے کا یہ کیا ہی اعلیٰ معیار ہے، کیا ہی اعلیٰ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اس لڑکے کو لٹا کر پھر چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے اس حکم کو سن کے، اور پھر باپ ہی اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہوا کہ اس کا ایک روحانی مقام تھا باپ کا، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا تھا، بلکہ اس بیٹے نے بھی بچہ ہونے کے باوجود اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں ذبح کیا جاؤں تو میں حاضر ہوں۔ اس بچے کے جواب کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محفوظ کر لیا، اور اس بچے کا یہ جواب کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو کچھ خدا کہتا ہے وہی کر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو انشاء اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ایمان پر قائم رہنے والا اور صبر کرنے والا دیکھے گا۔ قربانی دینے والوں اور خوشی سے قربانی دینے والوں اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لانے والوں کے لیے یہ جواب بھی ایک مثال بن گئی، اور نوجوانوں کو بھی بتا گیا کہ یہ ہونے چاہیے خدا تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والوں اور قربانی کے لیے تیار رہنے والوں کے جواب اور معیار۔ بس اگر ہم غور کریں تو کون ہے جو اس جواب سے متاثر نہ ہو؟ بوڑھوں کے لیے قربانی دینے کی مثال قائم کی 90 سالہ بوڑھے نے، بچوں اور نوجوانوں کے لیے مثال قائم کی ایک بچے نے۔ بس یقیناً جب ہم یہ واقعات سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم سب جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں، اکثر کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں، مگر ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے ساتھ اپنے اس عہد کہ ہر قربانی کے لیے تیار رہوں گا اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر تیار ہو جانا اس لحاظ سے اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بلکہ صرف تیار ہو جانا نہیں بلکہ عملاً اسے لٹا کر
اس کی گردن پر چھری رکھ دینا کہ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرم طبیعت کو دیکھتے ہیں، ان کا دل دشمنوں کے لیے بھی نرمی سے بھرا ہوا تھا، برداشت نہیں تھا کہ دشمن کو بھی تکلیف ہو، اور اس نرم دلی کا ایسا معیار تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت قرار دے کر قرآن کریم میں محفوظ کر لیا، اور حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ وہ حلیم اور اواہن تھا، بہت نرم دل تھا، دل رحم سے بھرا ہوا تھا۔ اور جب یہ حالت تھی تو کیا ان کے دل میں بیٹے کے لیے درد پیدا نہ ہوا ہوگا؟ یقیناً پیدا ہوا ہوگا، لیکن اس وقت اپنے اس ذاتی درد اور محبت کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کو ہر چیز پر مقدم کر لیا، اور اس چیز نے انہیں دوسروں سے پھر ممتاز بھی کر دیا، اور یہی امتیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وفا اور محبت اور قربانی دینے کا یہ معیار ہے جس کی وجہ سے تا قیامت جب مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ضرور ہوگا، اور صرف یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہیں، بلکہ جیسا کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، دلی خوشی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قربانی کے لیے تیار ہوئے، اور جس کا ذکر ہو چکا ہے ابھی، اور ان کو بھی دوسروں سے ان کی یہ قربانی کا معیار ممتاز کر گیا۔ کیوں؟ وہ اس لیے تیار ہوئے، اس لیے وہ اس قربانی کے لیے تیار ہوئے، اس لیے کہ انہیں خدا تعالیٰ سے محبت کا خاص ادراک حاصل ہوا تھا، ان کے اندر اس ادراک کی وجہ سے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ قربانی ہماری ترقی کا موجب ہے، باپ میں بھی اور بیٹے میں بھی۔ بس ہم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات سن کر جذباتی ہوتے ہیں اور ہماری آنکھوں میں نمی آتی ہے، تو اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اس واقعہ کا تصور ایک جذباتی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، لیکن شاید ہم میں سے اکثریت کے دل اس کیفیت اور اس معیار اور اس کیفیت کو نہ پا سکیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس وقت تھا۔ اس وقت ان کو خیال تھا تو صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے چن کر مجھ سے ایک قربانی مانگی ہے، اور اس کے عوض مجھے کیا مل رہا ہے؟ مجھے میرے خدا کا، میرے محبوب کا قرب عطا ہو رہا ہے۔ یہ سوچ تھی کہ خدا تعالیٰ میرے قریب ہو رہا ہے، اور پھر یہ صرف سوچ ہی نہیں تھی بلکہ ہر مسلمان جانتا ہے، ہر قرآن پڑھنے والا جانتا ہے، ہر درود پڑھنے والا جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس قربانی کو یاد رکھا اور قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی نشان بنا دیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے درد اور غم کے جذبات پر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو غالب کر لیا کہ خدا تعالیٰ نے اس قربانی کے لیے مجھے چنا ہے، میرا احسان نہیں،
کہ میں قربانی دے رہا ہوں یا میرے اپنے بیٹے کی یا میرے بیٹے کا کوئی احسان نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کے لیے تیار ہے، بلکہ یہ کہ مجھے اور میرے بیٹے کو اس قربانی کے لیے چنا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احسان۔ قربانی کر کے اس سوچ کو دل و دماغ پر حاوی کیا کہ میری قربانی کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس قربانی دینے کے قابل سمجھا۔ بس ہم جب ہر قربانی کے لیے تیار رہنے کا عہد کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس سوچ کو اپنے دل و دماغ پر حاوی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ اگر ہم سے کوئی قربانی لے اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا قرب عطا ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہماری قربانیوں کی اس قربانی کے مقابلے پر کچھ بھی حیثیت نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی یا جس کے لیے وہ تیار ہوئے۔ ہم تو اگر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد پر ذرا سا بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ بے شمار احمدی اس کا تجربہ رکھتے ہیں، بے شمار خطوط مجھے اس بارے میں آتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی معمولی قربانی کو بھی نوازا۔ مالی قربانی کرتے ہیں تو چند گھنٹوں میں اس کا اجر مل جاتا ہے ان کو، یا اور بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بس یہ جذبہ عارضی نہیں ہونا چاہیے بلکہ مستقل ہونا چاہیے۔ صرف ایک دفعہ ہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں سے فیض یاب نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کی خواہش اور اس کے لیے کوشش زندگی کا مستقل حصہ بن جائے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ اور یہ کوشش ہے جو پھر آگے جاگ لگاتی چلی جاتی ہے۔ نیکیوں کے اثر آگے اگلی نسلوں پر نظر آتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی سوچ پھر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بیوی بچوں کو بھی یہی ادراک ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کا قرب پانا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ بس یہ ماحول گھروں میں پیدا کرنے کے لیے دعاؤں اور عمل کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہونا اور بیٹے کا اپنی گردن پر چھری پھروانے کے لیے تیار ہو جانا یقیناً ایک بہت عظیم جذبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کی قدر بھی کی اور اس جذبے کو قبول فرماتے ہوئے عملاً بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے سے روکتے ہوئے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو اپنی رویا پوری کر چکا، چھری پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم اسی طرح محسنوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ محسنوں کا بدلہ کیا ہے؟ محسنوں کا بدلہ یہ ہے کہ تجھے اور تیرے بیٹے کو انتہائی قرب کا مقام بخشے۔ اس قرب کا مقام بخشنے کے بعد پھر قربانیوں کا دور ختم نہیں ہوا۔ یہ قربانی کر دی، مقام بخش دیا، اب دور ختم ہو گیا قربانیوں کا، بلکہ مزید نئی قربانیوں کا دور شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد، تاکہ اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے مزید نظارے یہ دونوں دیکھیں۔ بلکہ صرف یہ دونوں نہیں،
بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو بھی اس میں شامل کرنا ہے، وہ بھی نظارہ دیکھیں، تاکہ مردوں کے لیے مسائل قائم ہو جائے کہ تمہاری نیکیوں اور خدا تعالیٰ سے تعلق کا اثر تمہاری بیویوں پر بھی ظاہر ہو۔ اگر حقیقی نیک ہو تو صرف اپنے تک محدود نہ ہو، بلکہ بیویوں پر بھی ظاہر ہونا چاہیے اثر۔ عورت کو اس قربانی میں شامل کر کے عورتوں کے لیے بھی مثال قائم کر دی کہ نیک عورت اللہ تعالیٰ پر توکل کرتی ہے، اس کے آگے جھکتی ہے، اس کا قرب حاصل کرتی ہے، تو اسے بھی خدا تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھری پھیرنے سے بھی بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے پورے خاندان، میاں بیوی اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھری پھیرنا تو ایک وقتی قربانی تھی، ایک وقت میں ہی جذبات کی قربانی تھی، لیکن ان تینوں سے جس کا مطالبہ کیا گیا قربانی کا، وہ تھی تنہائی کی، جدائی کی اور خوف کی حالت کی مستقل قربانی۔ بس ان تین قربانی کا مطالبہ کیا گیا، تو ان تینوں نے اسے بھی قبول کر لیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر ایسی جگہ پہنچے جہاں میل ہا میل تک کوئی آبادی نہیں تھی، بلکہ بے آب و گیا جگہ تھی، نہ پانی تھا، نہ کسی خوراک کا انتظام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بیٹے کو صرف ایک مشکیزہ پانی اور کھجوروں کی ایک تھیلی کے ساتھ اس جگہ چھوڑ دیا۔ انہیں پتہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ مشکیزہ جب ختم ہو جائے گا اور یہ کھجوروں کی تھیلی جب ختم ہو جائے گی تو نہ پانی میسر ہوگا، نہ کھانے کو کچھ میسر ہوگا، پھر پتہ نہیں کس طرح گزارا ہو میرے بیٹے اور میری بیوی کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس قربانی کا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ قربانی کر رہے تھے۔ بہرحال جب بیوی بیٹے کو اس تھوڑی سی مقدار میں پانی اور خوراک کے ساتھ اس جگہ چھوڑ کر جب واپس لوٹنے لگے اور بیوی کو نہ بتایا کہ اب تم نے یہاں اکیلے ہی رہنا ہے، تو حضرت ہاجرہ نے محسوس کر لیا کہ یہ جدائی عارضی نہیں لگتی، بلکہ یہ تو مستقل جدائی لگتی ہے، مستقل لگتا ہے ہمیں یہاں رہنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم کے پیچھے جا کر پوچھا کہ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت مسلم موعود نے بڑے خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس جذبہ طبی کہ جو ان کے قلب میں تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ تھا جذبہ، اور اواہ منیب ہونے کی وجہ سے ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ جواب نہ دے سکے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جب حضرت ہاجرہ کی کئی مرتبہ پوچھنے پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جذباتی کیفیت کی وجہ سے جواب نہ دے سکے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی نرم طبیعت کے مالک کے لیے یہ ممکن بھی کس طرح ہو سکتا تھا، ان کو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ اس بیابان جگہ میں پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوگی بعد میں۔ بس ایک طرف بشری تقاضا، بیٹے اور بیوی سے محبت کا، اور پھر فطرتاً انتہائی نرم طبیعت انہیں روک رہی تھی کہ اگر جواب دیا تو کہیں جذبات کا دھارا بہہ نہ جائے، اور حضرت ہاجرہ مزید پریشان ہوں، اور دوسری طرف یہ سوچ بھی تھی کہ اس قربانی کے معیار میں اگر جذبات کا دھارا بہہ گیا تو اس قربانی کے معیار میں کمی نہ آ جائے گی، جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اور ان کی بیوی اور بیٹا دینے جا رہے ہیں۔
اور جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا قرب ملنا ہے، وہ خاموش رہے۔ اور جب آخر حضرت ہاجرہ نے یہ کہا کہ کیا خدا نے آپ کو ایسا کرنے کا کہا ہے، تو پھر بھی جذبات سے مغلوب ہو کر صرف اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا، منہ سے کچھ نہ بولے، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ اشارہ دیکھا تو پھر کامل توکل سے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر خدا تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جہاں جانا ہے آپ جائیں۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو اس بات کو تسلیم کرنا ناممکن ہے کہ اس بے آب و گیا وادی میں پانی کا مشکیزہ ختم ہونے کے بعد پانی مل سکے، یا کھجوروں کی تھیلی ختم ہونے کے بعد کھجور مل سکے، یا کوئی بھی خوراک مل سکے۔ یہ ناممکن تھا کہ ویران جگہ میں ان کی تکلیف دور کرنے یا کم از کم ہمدردی کرنے کے لیے ہی کوئی ہمدردی کرنے والا مل جائے، کسی انسان کی شکل نظر آ جائے۔ وہاں اس ویران صحرائی جگہ میں کسی نے کہاں سے آنا تھا؟ لیکن حضرت ہاجرہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت نے یہ انقلاب پیدا کر دیا تھا کہ توکل اللہ اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی خواہش کا معیار انتہا کو پہنچا ہوا تھا ان کا بھی۔ انہوں نے بے خوف ہو کر کہہ دیا کہ اگر خدا کا حکم ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یقیناً جب حضرت ہاجرہ کے یہ الفاظ عرش کے خدا نے سنے ہوں گے کہ اگر خدا کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، تو خدا تعالیٰ نے بھی کہا ہوگا کہ بے شک میں تجھے اور تیرے بیٹے کو کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ اور بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کیا جیسا اس سے امید رکھی گئی تھی، بلکہ نہ صرف یہ کہ انہیں ضائع ہونے سے بچایا، بلکہ ان کے ذریعے سے ایک ایسی زبردست قوم بنائی جس میں حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم المرتبت نبی مبعوث فرمایا، جو تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوا۔ آپ ہی تمام دنیا کے روحانی بادشاہ ہیں۔ خدا تعالیٰ بھی تک پہنچنا بھی آپ کے وسیلے سے یہ ممکن ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی خاطر دنیا کو چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا حضرت اسماعیل کی نسل کے قدموں میں لا کے ڈال دی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آج لاکھوں کروڑوں لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کی اس قربانی کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں۔ بس حضرت ہاجرہ کی اس قربانی کو قیامت تک کے لیے ایک مقام دے دیا، ایک اعزاز بخش دیا۔ انہوں نے خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا سے تعلق توڑا تھا، اور آج دنیا مجبور ہے کہ خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے ہی ان سے تعلق جوڑے۔ بس ان کی یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ ان کا اللہ تعالیٰ پر یہ مان کہ جو کام خدا تعالیٰ کے لیے کیا جائے خدا تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا، کوئی معمولی مان نہیں تھا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ خدا تعالیٰ نے قیامت تک اس مان کو پورا کرنے اور نوازنے کے سامان کر دیے۔ بس آج کا دن ہمیں اس خاندان کے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس پر قربانی کرنے کے معیار کی
یاد دلانے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا صرف اس قربانی کے واقعہ کو اور اس خاندان کے توکل کو اور اس قربانی کو یاد کر لینا اور ذکر کر لینا ہی کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اس یاد کا ذکر تازہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا اور قربانی کو ہمیں اسوہ بنانا ہوگا. حضرت حاجرہ کی قربانی کو ہمیں معیار بنانا ہوگا. ہر عورت دیکھے کہ ہم نے اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. لجنہ جب عید دہراتی ہے کہ ہم اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میرے علم میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض عورتیں کہتی ہیں ہم اس وقت خاموش ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم تیار نہیں. اگر اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، اس کی رضا کا حصول مقصد ہو، اس کے قرب کو حاصل کرنے کی خواہش ہر خواہش سے بالا ہو، تو یہ سوچ آ ہی نہیں سکتی. دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہے؟ یہ ایک ایسا عہد ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے. اگر یہ عہد کیا ہے تو اسے ہر احمدی مرد، احمدی عورت، احمدی جوان اور احمدی بچے کو نبھانا ہوگا. جب انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا بلکہ نوازتا ہے. ہمارے مرد جب اپنے نمونے ابراہیمی معیار پر لائیں گے تو وہ روحانی معیار عورتوں اور بچوں میں بھی سرایت کر جائیں گے. بس سب سے پہلے مردوں کو اپنی سوچوں اور اپنی قربانی کے معیاروں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. اگر عورتوں اور بچوں کے معیار توکل اللہ اور قربانی کے بڑھانے ہیں تو پھر مردوں کو بہرحال اپنے نمونے دکھانے ہوں گے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف اپنے اندر معمولی تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے یہ نمونے ہیں اور ان کی مثال صرف قصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہے. نہیں، بلکہ یہ نمونے ہمارے لیے اسوہ ہیں. جب ہر مرد ابراہیمی نمونے پر چلنے کی کوشش کرے گا اور اس پہ چلتے ہوئے وفا کے معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرے گا، جب ہر عورت حضرت حاجرہ کے نمونے کو اپنانے کے لیے تیار ہوگی اور ہر نوجوان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نمونے اپنانے کے لیے تیار ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش بھی ہوگی. پھر حقیقی قربانی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ادراک اور تجربہ بھی ہوگا. اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس غلام صادق کو ہم نے مانا ہے تاکہ اسلام کی نشأت ثانیہ میں حصہ دار بن سکیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کہا ہے. چنانچہ کئی موقع پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً ابراہیم کہہ کر مخاطب فرمایا. بس اس ابراہیم کو اگر ہم نے روحانی ترقی، اسلام کو دنیا میں غالب کرنے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے مانا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو اسماعیل بننے کی کوشش کرنی ہوگی. ہر عورت کو حاجرہ بننے کی کوشش کرنی ہوگی.
ہم دین کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے تو خدا تعالیٰ ہمارے لیے نئے سے نئے راستے کھولے گا، اور اسلام کی ترقی کے جو راستے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے کھولنے کے وعدے کیے ہیں، ان میں ہم بھی شامل ہو سکیں گے اگر ہم میں سے ہر ایک حقیقت میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد پر عمل کر لے تو ایک انقلاب ہم دنیا میں لا سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگیاں گزارنے لگ جائیں تو ایک روحانی انقلاب دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلا کر دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لانے والے بن جائیں تو ہم ان شہداء کی قربانیوں کا بہترین بدلہ لے سکتے ہیں جن کو زمانے کے ابراہیم کے ماننے کی پاداش میں شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو یہ سلسلہ قائم فرمایا تو اس لیے کہ وہ تمام برکات دنیا میں واپس لائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماننے والوں اور مومنین سے وابستہ ہیں۔ اس کے لیے پہلوں نے بھی قربانیاں دیں اور سب سے بڑھ کر اپنے نفسوں کی قربانیاں دیں۔ ہم بھی عہد کرتے ہیں اپنے مال، جان اور وقت کی قربانی دینے کا۔ ہمیں بھی اس عہد کو سامنے رکھتے ہوئے قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی یہ دینی پڑیں گی، اور دیتے آ بھی رہے ہیں لوگ بہت سارے۔ قربانیوں کے بغیر یہ انقلاب کبھی نہیں آئے گا، اور نہ کبھی انقلاب آتے ہیں۔ بس اس حوالے سے میں ان ماؤں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہتی ہیں کہ ہم چپ کر جاتے ہیں قربانی کے لیے۔ ایک طرف وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے وقف نو کے لیے وقف نو میں دے کر وقف کیے، لیکن جب بچے جوان ہوتے ہیں تو بعض والدین کی طرف سے یہ ادھر آ جاتا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بچہ اگر صرف جماعت کی خدمت کرے گا تو تھوڑے سے الاؤنس میں گزارا نہیں ہوگا، اس لیے اس کو دنیاوی کام کرنے کی اجازت دیں۔ ایک طرف ایک عہد کیا قربانی کرنے کا اور خود ہی پیش کیا، دوسری طرف اس کو دنیا داری کی طرف بھی ڈالنے لگی ہیں۔ اسی طرح بعض واقفین نو بچے بھی ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ اب جماعتی خدمت بڑی مشکل ہے، ہمارا تھوڑے پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا، ہمیں دنیاوی نوکری کرنے دیں۔ جب دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہے، قربانی کا عہد کیا ہے، پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کو توفیق بخشی کہ وہ پیش کریں، تو پھر اس قسم کے عذر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس عہد کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑا الاؤنس بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بس نوجوان واقفین نو اپنے آپ کو مبلغ اور مربی بننے کے لیے پیش کریں، ڈاکٹر اور انجینئر یا ٹیچر بن کے اپنی خدمات پیش کریں جماعت کے لیے، اور قربانی دیں، اور قربانیوں کے معیار کو بڑھائیں۔ صرف کہانیاں اور قصے سن کے خوش نہ ہو جایا کریں، صرف یہ پرانے واقعات سن کے خوش نہ ہو جائیں، صرف پرانے واقعات سن کے جذباتی ہونے پہ خوش نہ ہو جائیں، بلکہ یہ اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنے نمونے دکھانے چاہیے۔ ہمیں نہ دنیاوی بادشاہتوں سے غرض ہے، نہ دنیاوی حکومتوں سے غرض ہے، نہ حکومتوں کے نظاموں اور دولتوں سے غرض ہے اور طاقتوں سے غرض ہے، اور نہ ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی غرض ہے اور غرض ہونی چاہیے تو یہ کہ کس طرح ہم اسلام کی صداقت کو دنیا میں غالب کر سکتے ہیں، کس طرح ہم دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کر سکتے ہیں، کس طرح ہم خدائے واحد کی حکومت دنیا میں قائم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بھولی بھٹکی انسانیت کو
خدا تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بنا سکتے ہیں؟ کس طرح ہم انسان کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا سکتے ہیں؟ بس یہی ہمارے سلسلے کے قائم ہونے کی غرض ہے، یہی احمدی کی غرض ہے، اور خاص طور پر واقفین نو کی تو یہ غرض ہونی چاہیے۔ اسی کے لیے وہ اپنے آپ کو جامعہ میں آنے کے لیے بھی وقف کریں اور زیادہ سے زیادہ مربی بنیں، مبلغ بنیں، تاکہ اسلام کا یہ پیغام ساری دنیا میں جلد سے جلد تر پھیل سکے۔ بس یہی جو باتیں میں نے بیان کی ہیں کہ یہی سلسلہ کے قائم ہونے کی غرض ہے، اور اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی چاہیے، اور اس کا اعلان بھی بارہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یہ باتیں قربانی چاہتی ہیں۔ صرف میں نے جیسا کہ میں نے کہا کہ قربانی کے واقعات پڑھ کر کہ انقلاب نہیں آیا کرتے، اس کے لیے ہر احمدی عورت کو ہاجرہ بننا پڑے گا، اور ہر احمدی نوجوان کو اسماعیل بننا پڑے گا، اور ہر ملک اور ہر قوم اور ہر نسل میں سے ہر احمدی کو یہ معیار دکھانے ہوں گے، تبھی ہم دنیا میں ایک وحدت پیدا کر سکتے ہیں۔ جب اس مقصد کے حصول کے لیے یہ مشترکہ قربانی ہوگی، تبھی ہم اس گھر کی تعمیر کے مقصد کو پورا کر سکیں گے، یعنی توحید کا قیام، جس کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نے قربانیاں دی تھیں، اور خدا تعالیٰ کا پہلا گھر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا نشان بن کر ابھرا تھا۔ اور تبھی ہم اس زمانے کے ابراہیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والے بن سکیں گے، یعنی دین واحد پر جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حقیقی قربانی کا مادہ پیدا کرے، ہم ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں۔ ہر آنے والی قربانی کی عید ہمیں اسلام کی ترقی کی نئی منزلیں دکھانے والی ہو، ہم ایسی مقبول قربانیاں کرنے والے ہوں جس کے فیوض و برکات ہم دنیا و آخرت میں حاصل کرنے والے بنتے چلے جائیں۔ اب ہم دعا کریں گے۔ دعا میں ان اسیران کو بھی یاد رکھیں جو صرف احمدیت کی خاطر قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، دین کی خاطر سخت موسمی حالات میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پاکستان میں خاص طور پہ، اور خوشی سے برداشت کر رہے ہیں یہ صورتیں۔ ایک خاتون بھی اسی قید و بند کی صورت میں صورت برداشت کر رہی ہیں، قید و بند میں پڑی ہوئی ہیں، غلط الزام لگا کر ان بہت خطرناک دفعات لگائی گئی ہیں ان پر، صرف اس لیے کہ انہوں نے زمانے کے امام کو مانا ہے۔ شہداء کے خاندانوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ واقفین زندگی کے لیے مربیان، مبلغین، معلمین کے لیے دعا کریں کہ سب اپنے وقف نبھانے والے ہوں اور حقیقی قربانی کے ساتھ نبھانے والے ہوں۔ بہت سارے مختلف ممالک میں، افریقہ میں بھی معلمین بھی بہت اہم کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ تھوڑی تربیت کے باوجود، جو انہوں نے تھوڑا بہت علم حاصل کیا ہے معلم کلاس کا، اس کے باوجود بہت اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں، اخلاص میں، وفا میں، علم میں، روحانیت میں برکت ڈالے، ان کو حفاظت میں رکھے، اور جیسا کہ میں نے کہا خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی خاطر وقت نبھانے والے ہوں۔ مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ خود غرض علماء کے شر سے بچنے کے لیے بھی دعا کریں، انہوں نے بھی شر پھیلایا ہوا ہے، خاص طور پر پاکستان میں، اسی طرح بعض افریقہ کے ممالک میں بھی۔ ہر طاقتور شریر کے شر سے معصوم جانوں کے بچنے کے لیے دعا کریں۔ اس عید پر
پاکستان میں خاص طور پہ یہ بھی شور بھی ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے، اس دفعہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے کہ احمدی اگر عید پر قربانی کریں گے جانور کی تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ بس اس قسم کے شریروں کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو محفوظ رکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کو ہم پورا کرنے والے ہوں، اس کے لیے بھی ہمیں بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ اور یہ دعا بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے، جو مقصد حضرت مسیح بعثت کا ہے وہ کیا ہے؟ یہی کہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تمام دنیا میں لہرائے اور دنیا میں توحید کا قیام ہو۔ صرف یہ مخالفت کی باتیں اگر ہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں، افریقہ میں بھی بعض جگہوں پہ باہر سے لوگ جا کر وہاں کے مقامی لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور وہاں مخالفت پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے ایمان پر وہ قائم ہیں، مضبوط ہیں اور کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کر رہے، بلکہ جان لینے کی بھی دھمکیاں دی گئیں، اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اسی طرح بعض جگہ ہماری مساجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، افریقہ میں بھی۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی حالات پیدا کرے کہ وہ جماعتی مساجد بھی جن کو دشمن غلط طریقے سے قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے واپس ملیں۔ بہرحال مجموعی طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحم کے وارث بنتے چلے جائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ خطبہ جمعہ اپنے وقت پہ ہی ہوگا آج بھی، ہم دعا کر لیتے ہیں، لیکن دعا سے پہلے میں اب آپ کو دنیا میں پھیلے ہوئے سب احمدیوں کو، آپ سب کو عید مبارک بھی کہتا ہوں۔ اب دعا کر لیں، ابھی جو کے بعد دعا ہوگی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ دعا کر لیں۔
آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.